دنیا میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حسرتوں، ہماری خواہشوں اور ہماری سماجی، معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے، اور ہماری نفرتوں، ہماری رقابتوں اور ہماری دشمنوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ مہینے میں 1 مرتبہ ان جگہوں پر جا کر دیکھیں، آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھ آ جائے گی۔ اکثر ان جگہوں پر جائیں اور کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر زندگی کی اصل حیثیت دیکھیں، پھر پوری طرح چارج ہو کر واپس آ جائیں۔ یہ 3 جگہیں قبرستان، ہاسپٹل اور جیل ہیں۔ آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنے، اچھے سے تیار ہوں، جسم پر خوشبو لگائیں، جوتوں پر پالش کریں اور اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں۔ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کتبے پڑھنا شروع کریں۔ آپ تمام قبروں کا اسٹیٹس دیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ اسٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے۔ یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے کپڑے پہنتے تھے اور اچھے سے اچھا پرفیومز لگاتے تھے، اور ان کے پاس اچھے سے اچھے جوتے تھے، اور ان کے پاس مہنگے سے مہنگیاں لگژری گاڑیاں تھے، لیکن یہ آج مٹی میں مل چکے ہیں، اور ان قبر کا کتبہ ان کی واحد آئیڈینٹی بن کر رہ گیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ لوگ رتبے، اختیار اور تکبر میں آپ سے بہت زیادہ آگے تھے۔ مکھیاں بھی ان کے ناک پر بیٹھنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی، ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر محتاط ہو جاتی، اور یہ کبھی زمین میں اس ملک اور سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی، اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اور زندگی انہیں فراموش کر گئی، یعنی زندگی انہیں بھول کر واپس لوٹ گئی۔ اب ان کا مرتبہ، ان کے اختیارات اور ان کا تکبر 2 فٹ کے کتبے میں سمٹ کر رہ گیا۔ آپ قبرستان کی ٹوٹی ہوئی قبر کے سرحانے بیٹھ جائیں، اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پر نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ آپ کو اس کے سوال کے جواب میں تاریکی، سناٹا، بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اسی طرح کبھی کبھی ہاسپٹلوں کا بھی چکر لگا لیا کریں، آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں، ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ بھی چند دن، چند گھنٹوں پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے، بھاگتے، لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے۔ یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ان کا بھی خیال تھا یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے، اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی اندھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا جگر، ان کا دل، ان کا دماغ، ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے، اور اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہاسپٹل کے بدبودار روم کے مسافر بن گئے۔ آپ ہاسپٹلوں کی پرائیویٹ وارڈ اور مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹلوں کا چکر ضرور لگایا کریں۔ آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دوا خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے، لیکن شفا نہیں، اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور صحت کی اس مہلت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں۔ آپ کبھی چکر جیلوں کا بھی لگایا کریں، آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں، ہزاروں لوگ ملیں گے
جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے، رات کے 3 بجے کافی پینے نکلتے تھے، یہ سردیوں کے ٹھنڈی راتیں اور نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے، لیکن کسی دن اپنی حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے، یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے اور طیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ جیلوں کا سفر کریں، جیلوں میں دیکھیں لوگوں کی کیا حالات ہے اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے محسوس کرتے ہیں۔ ان لمحات کے آنے سے پہلے ہم اپنی آزاد زندگی کا مزہ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، بار بار شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی جیسی نعمت دی ہے، اس کو ہم یوں ہی نہ گزار دیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت میں مشغول کرتے ہوئے اس قیمتی زندگی کو اللہ کے آگے لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔